سال کا انفلیشن جو ہے جو سال ختم ہوا ہے 2023 اس میں 27 سے 29% رہے گا، اور اسی کے مطابق انفلیشن جو پورے سال کی ایوریج جو ہے 29.2% رہا. اور اگلے سال کے لیے بھی کمیٹی نے ڈسکس کیا ہے، اور اس میں ہماری جو آؤٹ لک ہے فار نیکسٹ فسکل ایئر، کیونکہ اب نیا سال شروع ہو گیا ہے اور اس نئے مالی سال کے لیے انفلیشن کی ایکسپیکٹیشن جو ہے وہ اس کو بھی ریویو کیا گیا، اور ہمارے جو اینالسٹ ہیں انہوں نے جو فور کاسٹ کی ہے اگلے سال کے لیے اس کو کمیٹی نے بہت تھریڈ پہ ڈسکس کیا، اور اس ڈسکشن کے بعد نے ایک اگلے سال کے لیے رینج بھی ڈیسائیڈ کر دیا. تو اگلے سال کا جو کمیٹی نے جو ڈیسائیڈ کیا وہ انفلیشن ہمارے اسسمنٹ کے مطابق وہ 20 سے لے کے 22% رہے گا، یعنی 20 سے 22% کے درمیان رہنے کی توقع ہے. اور اسی طرح کمیٹی نے یہ بھی نوٹ کیا کہ وہ کہ لاسٹ منتھ میں انفلیشن 29.4% تھا، لیکن آنے والے مہینوں کے اندر یہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ کم ہونا شروع ہو جائے گا، اور یہ پہلے ہاف میں یعنی جولائی سے دسمبر کا جو ہاف ہے اس میں تھوڑا تھوڑا کم ہوگا، لیکن دوسرا ہاف جو جنوری سے جون کا ہوگا 2024 کا اس کے اندر جو ہے وہ انفلیشن جو ہے وہ تیزی سے کم ہوگا. اور الٹیمیٹلی کمیٹی نے یہ بھی اسسمنٹ کی کہ ہمارا جو ٹارگٹ ہے 5 to 7% تک اس انفلیشن کو لے کے آنے کا، وہ اس پہ وی آر آن ٹریک، اور انشاءاللہ یہ جب سال 2025 ختم ہونے سے پہلے یعنی تیسرے اور چوتھے کوارٹر آف 2025 کے درمیان سمیرے ہمارا جو میڈیم ٹرم آؤٹ لک ہے انفلیشن کے اوپر 5 to 7%. سو انشاءاللہ مہنگائی جو ہے 5 سے 7% پہ آئے گی مالی سال 2025 کے ختم ہونے سے پہلے. اس کے ساتھ ساتھ کمیٹی نے ایکسٹرنل سائٹ کی جو ڈیولپمنٹس ہیں جس میں کہ آئی ایم ایف کے ساتھ ایس ایل اے کا سائن ہونا اور اس کے نتیجے میں انفلوز کا آنا اور اس کے نتیجے میں اسٹیٹ بینک کے ریزروز کا بہتر ہونا اور ایکسچینج مارکیٹ کے اندر اسٹیبلٹی کا آنا، یہ سب چیزیں بھی کمیٹی نے ریویو کی اور ان کے لیے یہ اطمینان کا باعث تھی کہ ان ڈیولپمنٹ کے ساتھ اس وقت جو ہے وہ ہمارے جو معاشی اعداد و شمار ہیں اس میں بہتری آنی شروع ہو گئی ہے تھوڑی تھوڑی. اور ساتھ ہی جو اکنامک آؤٹ لک ہے اور جو گروتھ ہے نیکسٹ ایئر کے لیے 2023-24 اس کے اوپر بھی کمیٹی نے کافی ڈسکشن کیا، اور اس ڈسکشن کے بعد کمیٹی نے اس اسسمنٹ کو انڈورس کیا کہ اگلے سال کی گروتھ جو ہے وہ 2 سے 3% کے درمیان رہے گی. اور اس میں کچھ ظاہر رسکس بھی ہیں، کچھ ہمارے ڈومیسٹک سائڈ کی چیزیں ہیں جو جیسے ڈیولپمنٹس ہوں گی، اور کچھ ایکسٹرنل سائڈ کی ڈیولپمنٹس ہیں جس میں کہ رشیا یوکرین وار ہے یا جو آئل پرائسز ہیں، کموڈٹی پرائسز ہیں، اور اس کے علاوہ اور ریلیٹڈ جو اکنامک ڈیولپمنٹس ہیں ان کا بھی امپیکٹ آئے گا. تو ان سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے اس وقت جو کمیٹی نے فیل کیا کہ یہ گروتھ جو ہے ہمارے خیال میں 2 سے 3% کے درمیان اگلے سال رہے گی. اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کو بھی کمیٹی نے ریویو کیا اور اس کے ریلیٹڈ جو ڈیولپمنٹس ہیں ان کو بھی ریویو کیا. سو اوور آل جو کمیٹی کا کنکلوژن ہے وہ یہ ہے کہ نیکسٹ ایئر میں مہنگائی کافی کم ہوگی اور اس کا جو ایوریج جو شرح ہے وہ 20 سے 22% کے درمیان رہے گی. اور ساتھ ہی جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم اپنی مانیٹری پالیسی کی جو اسسمنٹ ہے اس میں یہ بھی دیکھتے ہیں کہ فارورڈ لوکنگ بیسس کے اوپر جو ہے وہ ریئل انٹرسٹ ریٹس کہاں پہ رہیں گے. سو کمیٹی نے یہ اسیس بھی کیا کہ اس لیول کے اوپر پالیسی ریٹ کو مینٹین کرنے کے بعد ہمارا ریئل انٹرسٹ ریٹ جو ہے وہ ول کنٹینیو ٹو بی پازیٹیو گوئنگ فارورڈ آن فارورڈ لوکنگ بیسس. سو یہ بریفلی کمیٹی کی اسیسمنٹ ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھی. اب آپ کے اگر کوئی کوشچن ریلیٹڈ ہوں گے تو موسٹ ویلکم. کوشچن لینے سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ کائنڈلی اگر آپ ایک سے زیادہ کوشچن پوچھنا چاہتے ہیں تو 2 سے زیادہ کوشچن نہ پوچھیں کوئی ایک، اور اپنا کامنٹ جو ہے وہ اس کو محدود رکھیں. سو ہم جی اسٹارٹ مائک لے کے جی میں ایکسپریس نیوز سے ہوں. سر سوال یہ کہ 23 جون ریگولیشن جو تھی بورڈ سے متعلق وہ وڈرا کر لی تھی،
تو کیا اس کا جو افیکٹ آنا تھا وہ مکمل طور پر ایبزارب ہو گیا ہے اور ایک ہمارے گینس اور ریلیز ہو رہے تھے اس کی کچھ صورتحال بتا دیے گا. کرنٹ فسکل ایئرس کے اندر جو ہمارا فائنینسنگ کا گیپ ہوگا فائنینسنگ کس طرح ارینج ہوگی بتا دیں. میرا نام شہریار ہے, میں دنیا ٹیلی ویژن سے ہوں. سر آپ نے ابھی کہا کہ اگلے مالی سال میں یعنی کہ نیکسٹ جو فسکل ایئر شروع ہوگا اس میں جو گروتھ ہے وہ 2-3% تک رہنے کی توقع ہے. تو کیونکہ آپ لوگوں کی پوری معیشت میں بہت گہری نظر ہوتی ہے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آنے 5 to 6 یا 7% کی گروتھ پاکستان کس فسکل ایئر میں جا کے اچیو کر سکتا ہے؟ اور یہ جو ابھی کرنٹ ہماری جو اکنامک صورتحال ہے جو کافی کٹھن ہے, یہ کتنے سال مزید پرولونگ رہ سکتی ہے؟ جی اس کا ابد میرا میں ان کو جواب دے دوں پھر اس کے بعد. پہلا کوشچن جو تھا وہ امپورٹ ریسٹرکشن سے ریلیٹڈ تھا. تو آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ ہم نے آلریڈی جو ہے وہ امپورٹ ریسٹرکشن ساری وہ وڈرا کر لی ہیں. 23 جون کو ہم نے سرکولر ایشو کیا تھا جس میں کہ جو امپورٹس کے اوپر ہم نے پہلے ریسٹرکشن لگائی ہوئی تھی اور جس میں پہلے شروع میں ہم نے اسٹیٹ بینک سے پرائر اپروول کی بات کی ہوئی تھی جو کہ مئی 2022 کے اندر ہم نے انٹروڈیوس کیا تھا اور پھر جولائی 2022 کے اندر اس میں کچھ فردر چیزیں ایڈ کی گئی تھی. تو اپ ٹو دسمبر جو ہے وہ اس میں اسٹیٹ بینک سے پرائر اپروول ریکوائرمنٹ تھی دسمبر 2022. پھر ہم نے ارلی جنوری 2023 کے اندر ان انسٹرکشنز کو ریوائز کیا تھا اور اس میں ہم نے کہا تھا بینکس کے لیے ایک گائیڈنس دی تھی اور اس گائیڈنس کے مطابق بینکس کو پرائرٹی سیکٹرز کو جو ہے وہ زیادہ فوکس کرنا تھا اور جس میں کہ آئل ریلیٹڈ فیول ریلیٹڈ امپورٹس ہیں یا اس میں ایگریکلچر ریلیٹڈ امپورٹس ہیں, ایکسپورٹس سے ریلیٹڈ چیزیں تھیں, اس کے علاوہ فارماسیوٹیکل تھا, فوڈ ریلیٹڈ آئٹمس سے. تو ان کے اوپر بینکس نے زیادہ فوکس کرنا تھا اور اس کے بعد پھر باقی چیزوں کی امپورٹس کرنی تھی. تو ہم نے اس کو اسینشل اور نان اسینشل کے اندر کیٹیگرائز کر دیا تھا. تو یہ انسٹرکشنز جو ہیں وہ جنوری 2023 سے جون 2023 تک جو ہے وہ کنٹینیو کی اور 23 جون کو جیسے آپ نے کہا 23 جون کو ہم نے ایک سرکولر ایشو کیا جس کے تحت ہم نے یہ امپورٹ ریسٹرکشنز جو ہے وہ وڈرا کر لی. اس سے پہلے اگر آپ کو یاد ہو تو ہماری اس سے ریلیٹڈ جو اور انسٹرکشنز تھی وہ یہ تھی کہ کچھ مارجن ریکوائرمنٹس تھی کہ کوئی بھی ایل سی اگر اوپن ہوتی ہے تو اس کے لیے ریکوائرڈ تھا کہ بینکس کے پاس امپورٹر جو ہے وہ مارجن رکھوائے گا اور وہ مارجن جو ہے وہ 100% تک بھی تھا کافی سارے آئٹمس کے اندر. تو وہ انسٹرکشنز ہم نے پہلے ہی وڈرا کر لی تھی. تو ان ادر ورڈز اس وقت امپورٹ سے ریلیٹڈ جتنی بھی ہماری ریسٹرکشنز تھی وہ اسٹیٹ بینک نے وڈرا کر لی ہیں. ناؤ اٹ از بٹوین دی بینک اینڈ دی کسٹمر. کسٹمر بینک کے پاس جاتا ہے اور بینک کو اپنی ریکوائرمنٹ دیتا ہے اور کسٹمر کے لیے وہ رسک اگر ایکسیپٹیبل بینک کے لیے اگر وہ کسٹمر ایکسیپٹیبل رسک ہے اور بینک اس کے کسٹمر کے اوپر ایکسپوجر لینا چاہتا ہے تو وہ لے سکتا ہے. اس میں اسٹیٹ بینک سے کوئی فردر کنسلٹیشن نہیں ریکوائرڈ. اس میں بینک اپنی پوزیشن دیکھے گا, اپنی کریڈٹ پالیسی کو دیکھے گا, اپنا رسک ایپیٹائٹ دیکھے گا اور اس ایگزسٹنگ کسٹمر کے ساتھ ابھی کتنا ایکسپوجر اس نے آلریڈی لیا ہوا ہے اس کو دیکھے گا اور پھر اس کی لائٹ میں بینک یہ فیصلہ کر سکتا ہے کہ وہ کسٹمر کو اس نے یہ فردر فیسیلیٹیشن الاؤ کرنی ہے یا نہیں کرنی. تو ان کیس ایک بینک نہیں کرتا تو کسٹمر دوسرے بینک کے پاس بھی جا سکتا ہے. تو لیکن جہاں تک اسٹیٹ بینک کا سوال ہے تو اسٹیٹ بینک نے امپورٹ ریلیٹڈ ریسٹرکشن جو ہے وہ ساری وڈرا کر لی. دوسرا جو آپ کا کوشچن تھا ایف ایکس ریزرو سے ریلیٹڈ, تو آپ کو یاد ہے کہ ہمارے پاس جولائی کے مہینے میں پوسٹ ایس ایل اے ایگریمنٹ جو ہے وہ کافی سارے انفلوز آئے. ہمارے ریزروز جو 4.5 بلین پہ تھے شروع میں, جولائی کے شروع میں, تو وہ اس میں سگنیفیکنٹ انکریز ہوا ہے اور 4.2 بلین کے جو ایڈیشنل انفلوز ہمارے پاس آئے ہیں جس میں 1.2 بلین جو ہمارے پاس آئی ایم ایف سے جو ٹرانچ آئی تھی, اس کے علاوہ 2 بلین جو ہے وہ ہمارے پاس ایک بائی لیٹرل فرینڈلی کنٹری سے آیا اور 1 بلین ایک دوسرے کنٹری سے آیا. تو ٹوٹل 4.2 بلین کے ہمارے پاس ایڈیشنل انفلوز آئے ہیں اور جس کے بعد ہمارے ریزروز جو ہے وہ 8.7 بلین پہ چلے گئے تھے.
تو اس کے ساتھ ساتھ ہماری جو ایکسٹرنل ڈیٹ پیمنٹس جو ڈیو ہو رہی تھی وہ بھی ہم ان کو ڈیٹ سروسنگ بھی کرتے رہے. آپ کو پتا ہے کہ کافی سارا ہمارا ڈیٹ جو ہے وہ جولائی میں ڈیو تھا, تو اس ڈیٹ کو بھی ہم نے پورا ری پے کیا ہے, اور اس میں